بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس طارفانی سے کوچ فرما گئے تو یوشع بن نون علیہ السلام، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے نبی تھے، میدان طیہ سے بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے اور انہوں نے نہر اردن عبور کر لی اور اریحہ مقام تک پہنچ گئے۔ یہ شہر مضبوط فصیلوں میں گرا ہوا تھا، اس میں بلند و بالا محلات تھے اور وہاں کے رہائشی بہت کثرت میں تھے۔ یوشع بن نون علیہ السلام نے 6 ماہ تک اس کا محاصرہ جاری رکھا۔ ایک دن اسے گھیرے میں لے لیا اور لوگوں میں اجتماعیت وجود پیدا کرنے کے لیے نرسنگا بچایا اور بیک آواز ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس سیل جوش زن کے سامنے کوئی دیوار حائل نہ ہو سکی۔ اس کی فصیل میں درار پڑ گئی اور ایک ہی دھماکہ سے زمین بوس ہو گئی۔ وہ اس میں داخل ہو گئے اور جو کچھ وہاں موجود تھا اسے بطور غنیمت سمیٹ لیا اور 12,000 مرد وزن کو قتل کر دیا۔ انہوں نے بہت سے فرمان رواؤں سے معرکہ حرب و ضرب برپا کیے رکھا۔ شام کے علاقہ کے 11 ملکوں پر تسلط جما لیا۔ اس کا محاصرہ بروز جمعۃ المبارکہ عصر کے بعد جاری رہا۔ جب آفتاب غروب ہونے کے قریب ہوا اور ہفتہ کے دن نمودار ہونے ہی والا تھا، جو کہ اس زمانہ میں بنی اسرائیل کی عبادت و شریعت کا دن تھا، یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا، اے آفتاب، تو بھی حکم الہی کا پابند ہے اور میں بھی اسی کے حکم سے آیا ہوں، اور کہا، اے میرے اللہ، اسے روک دے تاکہ ہم جہاد جاری رکھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روانی روک دی یہاں تک کہ وہ شہر فتح ہو گیا اور چاند کو حکم دیا، وہ طلوع ہونے سے موقوف ہو گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آفتاب آج تک کسی بشر کے لیے رفتار میں موقوف نہیں ہوا سوائے یوشع بن نون علیہ السلام کے۔ یہ ان راتوں کی بات ہے جب وہ بیت المقدس کی جانب بغرض جہاد گئے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک نبی نے غزوہ کا اعلان فرمایا اور اپنی قوم سے کہا، جو آدمی شام کے تمام اسباب رکھتا ہے اور وہ اپنی بیوی کی رخصتی کا ارادہ رکھتا ہے، وہ میرے ساتھ نہ جائے اور نہ ہی میرے ساتھ روانہ ہو۔ جو عمارت تیار کر رہا ہے اور ابھی تک اس نے چھت نہیں ڈالی، اور نہ ہی وہ میرے ساتھ روانہ ہو۔ جس کی بکریاں یا اونٹنیاں بچہ جننے کے قریب ہیں اور ان کی ولادت کا منتظر ہے۔ پس اللہ کے نبی نے معرکہ آرائی کی تیاری کی، اور جب بستی کے نزدیک پہنچے تو نماز عصر پڑھی گئی تھی یا قریب تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے آفتاب سے کہا، اے سورج، تو بھی پابند ہے، میں بھی پابند ہوں، اے میرے اللہ، اس کو میرے اوپر روک دے۔ تو یہ آفتاب رک گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار فرمایا۔ انہوں نے مال غنیمت سمیٹا تاکہ آگ آئے اور اسے کھائے، مگر آگ نے کھانے سے انکار کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا، لوگو، تمہارے درمیان خیانت کا ارتکاب ہوا ہے، ہر قبیلہ کا آدمی میری بیعت کرے۔ انہوں نے بیعت کی تو ایک آدمی کا ہاتھ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں چپک کر رہ گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم نے خیانت کی ہے اور خیانت کی ہوئی چیز اب بھی تم میں موجود ہے۔ اس آدمی کا سارا قبیلہ میری بیعت کرے۔ تو قبیلہ نے بیعت کی، 2 یا 3 آدمیوں کا ہاتھ چپک گئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا، ابھی خیانت ہے، تم نے خیانت کی ہے۔ تو انہوں نے گائے کے سر جتنا سونا پیش کر دیا جو خیانت کیا تھا۔ تب انہوں نے اس کو مال غنیمت میں رکھا جو کہ میدان میں پڑا تھا، تو آگ آئی، اس سے کھا گئی۔ اس وقت آگ آ کر جلا دیتی تھی، مال غنیمت تقسیم نہیں ہوتا تھا۔ ہم سے پہلے مال غنیمت حلال نہ تھا، یہ ہماری کمزوری اور بے بسی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے بیت المقدس پر کامل دستگاہ حاصل کر لی، اس میں وہ رہے، اور ان کے درمیان اللہ کے نبی یوشع بن نون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کے ذریعے کے ان کے فیصلہ جات نپٹاتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے 127 سال کی دائی اجل کو لبیک کہا۔ ان کی مدت حیات موسیٰ علیہ السلام کی وفات حضرت آیات کے بعد 27 سال بنی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔